کو شک ہو رہا ہے، اور یہ شک سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے۔ باطل مذاہب کے پیروکار جن کی یہ منشا ہے کہ مذاہب حقہ کو نقصان پہنچایا جائے، مسلمانوں کے متفقہ شرازے کو بکھیرا جائے، اور امت مسلمہ کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں، اپنی مفاد کے لیے، اپنے خود غرضی کے لیے ان کو اپنا فالوور بنایا جائے، اپنے ساتھ جوڑا جائے، اپنے نام کو اونچا کیا جائے۔ بہت سے مقاصد اور بہت سے اغراض ہو سکتے ہیں، اور یہ سب کے سب بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال جو بھی مقصد ہو اور جو بھی غرض ہو، یہ کام بڑے پیمانے پر چل رہا ہے۔ انہی شکوک و شبہات میں سے یہ شبہات بھی پھیلائے جا رہے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والے شرک کے شبہے میں آتے ہیں، شرک کے شبہے میں آتے ہیں، اور بعض مرتبہ ان کے یوٹیوب پر ان کے بیانات کو سن کر اور ان کے فلسفے کو سن کر ہمارے اپنے لوگ، اپنے خاص لوگ، ساتھ میں رہنے والے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ شک ہو رہا ہے کہ ہم لوگ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید اور پیروی کرتے ہیں، غالباً یہ شرک فی الرسالت ہے۔ نبی کو چھوڑ کر امام کی پیروی کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی کو چھوڑ کر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کو ماننا، اس کا کیا معنی ہے؟ یہ تو نبی کو چھوڑ کر امام کو ماننے والی بات ہو گئی۔ لہذا نبی کو چھوڑنا اور ان کی جگہ پر کسی انسان کو تسلیم کرنا، یہ نبوت کے اندر شرک ہے، یہ رسالت کے اندر شرک ہے۔ اس طریقے کے شکوک و شبہات ہمارے اپنے لوگوں کے دل و دماغ میں بھی بستے ہیں، اور وہ رفتہ رفتہ اہل سنت والجماعت کے متفقہ مسئلے کو چھوڑ کر گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کے ذہنوں کو صاف کرنا اور ان پیچیدہ مسائل کو آسان الفاظ میں واضح کرنا، یہ بھی ہم علماء کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ بعض مرتبہ دیگر تمام مضمون اور عنوان کو چھوڑ کر ان عنوان پر بیان کرنا واجب اور فرض کے درجے میں آ جاتا ہے۔ آج اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے میں چند بات یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ سوچنا کہ نبی کو چھوڑ کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کی جا رہی ہے، تو یہ سراسر باطل اور جہالت کی بات ہے۔ یہ ایسا ہی ہو جائے جیسے کوئی بندہ یسرن القرآن پڑھنے لگے، نورانی قاعدہ پڑھنے لگے، اب کوئی دوسرا بندہ آوے اور کہنے لگے توبہ توبہ، قرآن پاک کو چھوڑ کر نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہے۔ یہ تو قرآن کی جگہ دوسری کتاب کو اپنی عظیم کتاب سمجھ رہا ہے، تو کیا اس کی بات صحیح ہے؟ آپ سب سمجھتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑ کر نورانی قاعدہ نہیں پڑھا جا رہا، قرآن کو چھوڑ کر قرآن کی تفسیریں نہیں پڑھی جا رہی، دنیا کی جو بھی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں وہ قرآن کے مقابلے میں نہیں پڑھی جا رہی ہیں، وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھی جا رہی ہیں۔ قرآن کو صحیح کس طرح پڑھا جائے گا، یہ بغیر نورانی قاعدے کے پاسبل نہیں ہے۔ نورانی قاعدے کے بغیر آج کے وقت میں پاسبل نہیں ہے۔ ہاں، جو لوگ علماء ہیں، جو لوگ حافظ ہیں اور وہ شعبہ تجوید میں داخلہ لے لیں تو ان کے لیے اوپر کی کتابیں ہیں، مگر وہ بھی تو قرآن کے علاوہ ہیں۔ تفسیر المبتدی پڑھ لیں، وہ بھی ایک کتاب ہے کسی کی لکھی ہوئی۔ کوئی اور تجوید کی کتاب اختیار کر لیں، وہ بھی کسی مصنف کی لکھی ہوئی۔ کوئی یہ کہنے لگے کہ توبہ توبہ، قرآن کو چھوڑ کر یہ کتابیں پڑھ رہا ہے، تو کتنا جاہل یہ ثابت ہوگا، کتنا بیوقوف یہ ثابت ہوگا۔ ارے یہ جو دوسری کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، یہ قرآن کو چھوڑ کر نہیں، بلکہ قرآن کو صحیح کس طرح پڑھا جائے گا یہ کتاب بتلاتی ہے۔ اگر اس کتاب کو نہیں پڑھیں گے تو آپ کبھی قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے، یہ دعویٰ ہے۔ اسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو ارشادات ہیں اور امت میں پھیلی ہوئی ان کی جو تعلیمات ہیں، وہ قرآن کو چھوڑ کر نہیں ہیں۔ جب تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مدارک اجتہاد کو نہیں سمجھیں گے،
غایت استنباط کو نہیں سمجھیں گے، جب تک ان کے طریقہ استدلال کو نہیں سمجھیں گے، جب تک ان کے اصول و قواعد کو نہیں سمجھیں گے، آج کوئی بھی، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہابی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ اسلامی کتابوں کو، احادیث مبارکہ کو، قرآن مجید کی کسی آیت کو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا۔ چوری کرتے ہیں، پڑھتے ہیں ہماری کتابیں، یعنی پڑھتے ہیں اہل سنت والجماعت کی کتابیں، پڑھ کر جب پر نکل جاتا ہے تو پھر ہمارے اوپر ہی وہ بھونکتے ہیں۔ بس یہی سب سے سچی کہانی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ استدلال کو پڑھے بغیر کوئی عالم بھی نہیں بنتا، نہ وہ صلاحیتیں پیدا ہو پاتی ہیں۔ ہر حال میں پڑھنا ہوگا، چاہے ان کی کتابیں پڑھیے، چاہے ان کے شاگردوں کی کتابیں پڑھیے۔ اب مسئلہ میں واپس آتا ہوں کہ یہ جو شک بویا جا رہا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید یہ شرک ہے، تو میں نے ایک بات تو تمہیدی طور پر سمجھا دی کہ نہیں، یہ شرک نہیں ہے، یہ نبی کو چھوڑ کر ان کا ماننا نہیں ہے، بلکہ نبی کو سمجھنے کے لیے ہم کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانا پڑتا ہے، اور جاتے تو بہرحال آپ بھی ہیں، مگر آپ چھپاتے ہیں۔ اب سنیے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید شرک نہیں ہے، کچھ تو دلائل سے اس کو ثابت بھی کرنا پڑے گا، مگر میں چند باتیں ایسی آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں جو اگر آپ کو یاد ہو جائیں، آپ سمجھ جائیں، تو اس کے بعد کسی دلیل کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں، ایک حدیث شریف کا مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو سب سے پہلے فرشتوں میں، اپنی آسمانی مخلوق میں اللہ اسے شہرت عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر پوری دنیا میں اس کو حسن قبول عطا فرما دیتے ہیں۔ اب آپ غور فرمائیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا میں کیسی شہرت ہے، کیسی شہرت ہے، میں کبھی تفصیل سے بتاؤں گا۔ یہ کہنا پڑتا ہے کہ این سعادت بزور بازو نیست، این سعادت بزور بازو نیست، تا نہ بخشت خدائے بخشندہ۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو شہرت ہے وہ کسی انسانی طاقت کا کام نہیں ہے، جب تک کہ بخشنے والا، عطا کرنے والا اللہ عطا نہ فرما دے، تو ان کی یہ مقبولیت، ان کی یہ شہرت خدا کی عطا کردہ ہے، یہ ان کی اپنی ذاتی نہیں ہے۔ دوسری بات، مقام حیرت ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کی بے شمار مخالفتیں کی گئیں، بہت چشمکیں ہوئیں، اور حاسدانہ جذبات سے کام لیے گئے، حاسدانہ جذبات سے کام لیے گئے۔ بڑے بڑے ائمہ، اس وقت کے بڑے بڑے ائمہ کے یہاں ان کی شکایتیں کی گئیں، بدگمان کیا گیا۔ چنانچہ امام حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہیں حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں؟ تو جان لیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے حضرت زین العابدین، حضرت زین العابدین، حضرت حسین کے لڑکے زین العابدین، اور زین العابدین کے لڑکے جعفر صادق، اب پہچان گئے؟ یہ حضرت جعفر صادق اپنے وقت کے امام، لوگوں میں اس وقت کے لوگوں میں ان کا وہ مقام تھا جو صحابہ میں نبی کا تھا۔ جیسے لوگ نبی کو عزت دیتے تھے، مقام دیتے تھے، جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ وہ مقام دیتے تھے۔ ان کو بھی لوگوں نے شکایت کر کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بدگمان کر دیا تھا۔ مدینے میں ایک مرتبہ ملاقات ہو گئی دونوں حضرات کی، سلام دعا کے بعد حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا نعمان۔ کہا وہی نعمان جس نے ہمارے نانا کے دین کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ امام اعظم
ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو فرمایا حضرت پہلے آپ اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے تشریف رکھیں، اور آپ کا مقام و مرتبہ ہمارے نزدیک وہی ہے جو مقام و مرتبہ نبی کا تھا صحابہ کے نزدیک، لہذا امام صاحب نے ان کو اونچی جگہ بیٹھایا اور خود زمین پر بیٹھے اور بڑے ادب و احترام سے دست بستہ ہو کر یہ عرض کیا کہ میں آپ سے اجازت طلب کر کے آپ کے سامنے 3 سوال عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اجازت مرحمت فرما دیں۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت عطا فرمائی۔ تب امام صاحب نے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ مرد کمزور ہوتا ہے یا عورت؟ مرد کمزور ہے یا عورت؟ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عورت کمزور ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اب اسی کے ساتھ یہ بتاویں کہ مرد کا حصہ کتنا ہے اور عورت کا کتنا حصہ ہے میراث میں؟ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عورت کا 1 اور مرد کا 2۔ یہ تو آپ لوگ بھی جان گئے ہیں۔ امام صاحب نے فوراً کہا، عرض کیا کہ اگر میں قیاس سے مسئلہ بتلاتا تو قیاس یہ ہے کہ عورت کو 2 دیا جائے اور مرد کو 1 دیا جائے۔ قیاس یہی تقاضا کرتا ہے، عورت کمزور ہے، مرد تو باہر رہتا ہے، کما لے گا، عورت کے اوپر حالات آئیں گے تو وہ کہاں جائے گی۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ عورت کو ڈبل دیا جائے اور مرد کو سنگل دیا جائے، مگر آپ کے نانا کی شریعت جب ہم نے دیکھا تو قیاس کو چھوڑ دیا اور آپ کے نانا کی بات کو پکڑ لیا۔ حضرت اب دوسرا سوال، آپ یہ بتائیں کہ نماز زیادہ عظیم اور اہم ہے یا روزہ زیادہ عظیم اور اہم ہے؟ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نماز زیادہ عظیم اور اہم ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ مسئلہ کیا ہے؟ اگر میں قیاس سے مسئلہ بتلاتا تو میں یہ فتویٰ دیتا کہ عورت جب ناپاکی کے بعد پاک ہو تو وہ اپنی نماز کی قضا کرے گی، کیونکہ نماز اہم بھی ہے اور نماز عظیم بھی ہے، اور روزے کی قضا نہیں کرے گی۔ مگر آپ کے نانا جان کی شریعت کا یہ فیصلہ ہے کہ نہیں، قیاس کے خلاف عورت روزے کی قضا کرے گی اور نماز کی قضا نہیں کرے گی، تو میں نے قیاس کو چھوڑ دیا اور آپ کے نانا کی شریعت کے مطابق فتویٰ دے دیا۔ اب تیسرا سوال میرا عرض ہے، آپ یہ بتائیں پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا منی زیادہ ناپاک ہے؟ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے۔ امام صاحب نے فرمایا بس پیشاب زیادہ ناپاک ہے تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد غسل کو فرض قرار دیا جائے، کیونکہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے، اور منی نکلنے کے بعد وضو کو فرض قرار دیا جائے کیونکہ منی کم ناپاک ہے۔ مگر قیاس کے خلاف شریعت کا فیصلہ آپ کے نانا جان کی طرف سے آیا تو ہم نے قیاس کو چھوڑا اور آپ کے نانا کی شریعت کے مطابق فتویٰ دیا۔ جب یہ 3 سوال آپ نے حضرت جعفر صادق کے سامنے کیا اور اس کا جواب سامنے رکھا تو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا دل بالکل صاف ہو گیا۔ آپ بڑا جلدی میں اٹھے اور ان کو اٹھا کر، امام صاحب کو اٹھا کر ان کے پیشانی کو بوسہ دیا اور بہت حوصلہ افزائی فرمائی، کہا کہ لوگوں نے میرا دماغ خراب کر دیا تھا، آپ اسی طریقے سے دین کی خدمت انجام دیتے رہیں اور اپنے کام کو جاری رکھیں۔ اس وقت حضرت امام صاحب نے ایک اور بات عرض کی کہ حضرت ہم لوگ ضعیف حدیث آ جانے پر بھی اپنے قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگوں نے یہ افواہ پھیلا رکھی ہے کہ ہم لوگ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر قیاس اور رائے سے مسئلہ بتلاتے ہیں۔ یہ تو میں نے صرف ایک نمونہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، بہت بڑے خرمن میں سے ایک نمونہ نکال کر، ہزاروں واقعات ہیں، ایک نمونہ صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے ذکر کیا ہے، اور باقی
امام صاحب کی تقلید اور ان کی پیروی کرنا یہ قطعی طور پر شرک نہیں ہے، اور شرک سے بلا تردد پاک اور صاف ہے۔ اس کے لیے چند باتیں میرے ذہن کے اندر اور ہیں جو بالکل بدیہی ہیں، نظری نہیں ہیں، قابل یعنی ان میں الگ سے استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں وہ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔